اچھا وہ شعر تھا نا وہ کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. بات بہرحال بڑی وہ بھی تکلیف والے دل سے کی گئی ہے، زخمی دل سے کی گئی ہے وہ بات. دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی ہم مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی قوم ہے. ہماری اس قوم اس ملک کے ساتھ دلچسپی ہے کیا؟ یہ جو 4 پلر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جن میں ایک جوڈیشری بھی ہے اور ایک یہ ہے اب یہ جو نیا آیا میڈیا صاحب. بہرحال میڈیا تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، اس سے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک نئی سائنس ہے، بڑا ترقی کی اس میں منازل بے شمار ہیں، اور بے شمار اس میں چیزیں اور ہیں جو بھی ایکسپلور نہیں ہوئی ہوں گی، جو بہت زیادہ ایکسپلور کرنی ہے. اس کی پازیٹیوٹیز بے شمار ہیں. ہر چند کے جو کمزور ذہن کا آدمی ہوتا ہے، بیمار ذہن کا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کی نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے. اور یہی ہمارے ملک میں تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جو میڈیا کو آزاد کیا گیا ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ میڈیا، کہ جو میڈیا کو آزاد کیا گیا ہے، یہ میڈیا کو آزاد کتنی احمقانہ انداز میں کیا گیا ہے کہ ایک چیز کو اتنی اجلت میں بنا دیا گیا. وہ ڈھیر سارے چینل بنا دیے گئے اور ان کے کوئی بائی لاز ہی نہیں بنائے گئے. وہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور وہ جب مادر پدر آزاد ہو گیا اور انہوں نے لفافے لے کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے شروع کر دیے، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ بھئی یہ تو بالکل مادر پدر آزاد ہو گیا. اچھا اب اصل بات یہ ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہوا کیسے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. میرے خیال میں وہ مادر پدر آزاد ایسے ہوا کیونکہ سارے ہی سیاستدان کرپٹ تھے، ساری لیڈرشپ کرپٹ تھی. ان لوگوں کو فوراً موقع ملا، انہوں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے تو ہم سچ بولیں گے. ٹھیک ہے، سچ بولیں گے. نتیجہ یہ ہوا کیونکہ وہ سارے کرپٹ تھے، انہوں نے ان کو بالکل نہیں روکا بلکہ ان کو پیسے دیے اپنے حق میں بلوانے کے لیے. ان کی وہ عادتیں ڈیولپ ہو گئیں. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے میں تو بڑی طاقت ہے، ہم جو کہیں لوگ اس کا اثر لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے پرماننٹ بیسس کے اوپر ان کی نوکریاں کر لیں اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی حکومتیں گرانی اور حکومتیں لانی تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. کچھ تو ایسے، کچھ کیا بلکہ سارے ہی ہیں، اقرار کچھ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پابندی وہ نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، یا کوئی میڈیا شیڈیا کچھ نہیں ہے، کوئی صحافت کچھ نہیں ہے. بزنس ہے، ہمیں پیسے کمانے ہیں، ہم تو ایسے ہی پیسے کماتے ہیں. لوگوں کی پگڑیاں، اور کسی کی پگڑی اچھالیں گے، پگڑی اچھالنے کے بھی پیسے لیں گے، پگڑی نہ اچھالنے کے بھی پیسے لیں گے. تو یہ سارے وہ لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ بلکہ سائیکلوں پہ رہتے تھے، پھرتے تھے، ان کی لاٹریز نکل آئیں اور وہ سارے کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ چلے گئے اور بڑے مدبر بن گئے. اور بڑے مدبر بن کے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے سیریس ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، بڑی اچھی شکل پکی شکل بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ پیسے کما رہے ہیں، وہ پیسے کما رہے ہیں کیونکہ ان کا دنیا اور آخرت ہر چیز کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، سچ بولنا نہیں ہے. سچ وہ کبھی نہیں بولتے. میڈیا کا یہ حال ہے کہ آپ ذرا کوئی خبر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہر میڈیا چینل یہ کہے گا سب سے پہلے ہم، سب سے پہلے ہم. 10 چینل کھول کے چلا لیں، وہ کہے گا جی سب سے پہلے خبر ہم نے دی ہے، سب سے پہلے یہ خبر بریک ہم نے کی ہے. ظاہر سارے جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایک بھی سچ نہیں بول رہا. وہ ان کو مادر پدر آزادی اس لیے مل گئی کہ جب ان کو کھولا گیا تو اس وقت یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آئیں گے. یہ لوگوں کو تو ابھی کھانے کے پاس ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کو تو روٹی کے لالچ میں کوئی بھی کچھ بھی کہلوا دے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا پاکستان کا سارا میڈیا،
میڈیا، ون ٹو آل. حقیقت میں یہ سارے ملک کے خلاف ہے، کوئی ایک بھی ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. پوری دنیا میں جو میڈیا ہے وہ جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو وہاں پہ اپنے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی قدغن خود سے لگا لیتا ہے، یا وہاں پہ حکومت لگاتی ہے، کیونکہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ کرپٹ نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہے. وہ ایٹ لیسٹ ان میں اتنی مورل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو روک لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں حکومت کیونکہ بالکل کرپٹ ہوتی ہے اور وہ مورلی بالکل بینک کرپٹ ہوتی ہے، اس میں اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو روک سکے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں سچ کے نام کے اوپر، اور وہ ملک کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ملک کو اس طریقے سے وہ ذلیل اور بدنام کرتے ہیں سچ کے نام کے اوپر کہ ان کو جلدی کیے کو روکنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ عنصر آ جاتا ہے کہ روکنے والا کرپٹ ہے، وہ کیسے روکے اس کو، وہ خود کرپٹ ہے. دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ اس کے لیے اس نے کوئی اپنی کرپشن کی وجہ سے کوئی اس کے لیے پابندی بنائی ہی نہیں ہوئی، کوئی بائی لا بنایا ہی نہیں ہوا، کوئی قانون بنایا ہی نہیں ہوا، ایک قانون بھی نہیں بنایا ہوا. بہت سارے قانون تو بڑی دور کی بات ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور وہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں سارے وہ سچ کے نام کے اوپر جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. لوگ سارے خاموش ہیں، خاموش تماشائی ہیں. ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ویلیوز چینج ہو چکی ہیں. ہم جن چیزوں کو برا سمجھتے تھے وہ آج اچھی ہو گئی ہیں، اور جن چیزوں کو اچھا سمجھتے تھے وہ برا ہو گیا ہے. شریف آدمی کا مطلب ہے احمق آدمی، بے وقوف آدمی، بیکار آدمی. کننگ آدمی جو ہے عیار، مکار، دجال، فریبی، دھوکے باز، جھوٹا، بدماش، وہ اچھا آدمی ہو گیا. وہ اچھا آدمی ہے، اس کے پیچھے سارے لگتے ہیں بڑا سیاح آدمی ہے، بہت عقل مند ہے. یہ آدمی کچھ بھی نہیں تھا، دیکھو جی آج ارب پتی ہو گیا، کتنا عقل مند آدمی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پیسہ آیا کہاں سے، اس نے کیا بیچا. عزت بیچی، غیرت بیچی، ایمان بیچا، کیا بیچا اس نے؟ یہ چیز نہیں دیکھتے ہم. پیسہ آ گیا بڑا. پیسہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. ہمارے مرد تو مرد، یہاں پہ عورتیں جو ہیں، کئی عورتیں یہ جو ہماری سیاست میں عورتیں ہیں، وہ اس قدر گندی اور اس قدر وہ فحش باتیں کرتی ہیں کہ شاید وہ جو فحش عورتیں ہیں وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتی. یہ ان فحش عورتوں سے بھی آگے چلی گئی ہوئی ہیں، صرف پیسے کے لیے، اقتدار کے لیے. اور ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں، اور پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر شرمندہ نہیں ہوتے، پھر اس سے اگلے اور اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ والی بات. یہ عورتیں جن کو دیکھ کے عورتیں شرما جائیں، بلکہ مرد شرما جائیں، یہ وہ عورتیں ہیں. سیاستدان بنی ہوئی ہیں بہت بہت بڑی. تو ہم لوگ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم لوگ خوش ہیں. ہم ایک ایسی شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو کاٹ رہے ہیں، اور ہم خوف نہیں کھا رہے کہ یہ ہم نیچے گر جائیں گے. ہم درخت کی اس شاخ پہ بیٹھے. تو کچھ تو ہوش کے ناخن، کوئی تو آدمی آگے آئے، کوئی تو ایک گروپ آف پیپل آگے آئے جو ایٹ لیسٹ ایک اسٹرانگ آواز بنے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا بے حیائی اور بے شرمی ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. کوئی تو باہر ایک گروپ آف پیپل آئے جو ایک اتنی مضبوط آواز نکالے کہ یہ بے شرم لوگوں کے پیچھے نہ لگو بھائی، یہ چھوڑ دو بریانی کی پلیٹیں، سچ بولنا شروع کرو. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آدمی تو بغیرت ہو جاتا ہے. جھوٹ بولے گا، حرام کھائے گا، وہ کیسے ایک پازیٹیو چیز جنم دے سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہی نہیں. ہم پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، خود ہی ٹھیک ہو جائے. خود بھی کبھی کوئی چیز ٹھیک ہوئی ہے؟ اور درخت کی ٹرمنگ کرنی پڑتی ہے بھائی، پھر ہی وہ ایک بہتر درخت بنتا ہے.
اس کو آپ کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اس کو سیدھا کرتے ہیں، اور پھر وہ جا کے ایک بہتر پودا بنتا ہے. شروع سے اس کی کرنی پڑتی ہے. قوموں کو بھی بھائی، قوموں کی بھی ٹرمنگ کرنی پڑتی ہے. کوئی تو ٹرمنگ کرنے کے لیے باہر آئے، کوئی تو یہ سوچے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، کوئی تو درد شو کرے. وہ بیٹھ کے گپ شپ لگائی، کھایا پیا، اٹھ کے چلے گئے. اس طرح تو نہیں ملک ترقیاں کرتے، اس طرح تو نہیں قومیں بن سکتی. جب قوموں کو بنانے والے ہی قوموں کے دشمن ہو جائیں، جب گھر کا باپ ہی گھر کا دشمن ہو، وہ گھر کیسے بن سکتا ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم ہی اس ملک کا دشمن ہو، وہ ملک کیسے بن سکتا ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم ہی چور ہو، وہ ملک کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم اس چور کے ساتھ اگر چلیں تو ہم پہ لعنت نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹے آدمی کے پیچھے لگ جائیں، ایک جھوٹے آدمی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے وہ تمام تر وسائل جھونک دیں اس میں، یا اپنی تمام تر ایبیلٹیز اس پہ لگا دیں. بے غیرت لوگ ہیں. یہ بے غیرتوں کا کام ہے، غیرت مندوں کا کام تو نہیں. غیرت مند تو جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، غیرت مند تو سچ کا ساتھ دے گا، خواہ اس راستے میں کتنی بھی تکلیف آئے. تھوڑا سا تو ہم سوچیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، نہ کہ ہم نے صرف پیسے کو ہی سارا اپنا دین ایمان بنا لیا. یہ پیسہ کام نہیں آنا، یہ پیسہ کام نہیں آنا، بالکل کام نہیں آنا. اس دنیا میں بھی نہیں آنا تو آخرت میں تو بالکل ہی نہیں آنا. کیونکہ اگر ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ تو یہی کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے کام نہ آیا جو اس نے کمایا تھا. تو کیا ہم جو غلط طریقے سے کمائیں گے یا ہم جو اس طرح کریں گے وہ ہمارے کام آ جائے گا؟ کسی کے بھی کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں بھی نہیں آئے گا، آخرت میں بالکل ہی نہیں آئے گا. اس ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا، قوم بنانے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، قوم بننے کے بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ جھوٹ اور بیکار کی باتیں جو ہم کرتے ہیں، ملمہ سازی اور سارا فراڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو بند کرنا پڑے گا ہمیں. کیونکہ منزل ہمیں اپنی طے کرنی پڑے گی. یہ میں نے ایک آواز نکالی ہے، کوئی میرے ساتھ ملے یا کوئی سمجھے کہ اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کو برا بھلائی کہتے رہیں، کسی میں عیب نکالتے رہیں، کسی میں وہ گندگیاں تلاش کرتے رہیں، اور وہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرتے رہیں. کوئی کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے، ملنا چاہیے، اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو یہ بریانی کی پلیٹ اور 2000 کے لیے لوگوں کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس ملک کو برباد کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آواز بلند کرنی پڑے گی. خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو پڑھا کے بہتر کر سکتے ہیں، ان کو روزگار دے کے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن دے گا کون؟ دے گا کون؟ یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے. یہ پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہیں. یہ جب دے رہے تھے تو وہ اس کو ڈی ٹریک کر دیا گیا، لوگ پلانٹ کر دیے گئے کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، اس کو روکو. اس کو روک دیا گیا. اس کے لیے جو لوگ تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا، ان کو ملنا پڑے گا، ان کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی بجائے باہر آنا پڑے گا، اور ایک طاقت بنانا پڑے گا کہ لوگوں کو ہم سمجھا سکیں، ہم اپنی آواز میں طاقت پیدا کر سکیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. جو لوگ سینسیبل ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ دنیا فانی ہے، ہمیں مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی نہ کوئی تو کنٹریبیوشن کرے بندہ اپنا، معاشرے کو بنانے کے لیے، سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بہتر کرنے کے لیے، دین میں کوئی اپنا مطلب کوئی تو آپ رول پلے کریں جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم انسان ہیں، دنیا میں آئے ہیں.
جانور نہیں ہے کہ کھایا پیا شادیاں کی بچے کیے اور بڑے کیے اور پھر وہ ان کی شادیاں کی وہ مر گئے ہم بھی مر گئے. تو یہ تو کتے بلے بھی بھائی یہی کر رہے ہیں. تو انسان میں اور کتے میں کچھ فرق ہونا چاہیے, جانور میں فرق ہونا چاہیے. جانور بھی ایسے ہی کر رہا ہے, وہ بھی پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, پھر اس کے بھی آگے بریڈنگ ہوتی ہے, وہ بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح ان کا. ہمارا بھی اگر یہی مقصد ہے صرف زندگی کا اس حد تک ہے تو جانور پھر ہمارے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو ہمیں تھوڑی سی حرکتیں بھی اشرف المخلوقات والی کرنی چاہیے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن معاشرے میں ہونا چاہیے پازیٹیو. ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو آواز تو بلند کر سکتے ہیں. چلو ایٹ لیسٹ یہ دوسرے درجے پہ تو آ جائیں کہ غلط برائی کو برائی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں, جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں. کم از کم اتنا تو کریں اور اس کے ساتھ اس آواز کو مزید مضبوط کرتے جائیں. سوچیں, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. السلام علیکم.